बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबाज से मैं इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। ये तो हम सबको पता है कि सहाफ़त इसकी बहुत सी तारीफ़ें करते हैं। कोई कहते हैं ये इबादत है, कोई कहते हैं ये खिदमत है, कोई कहते हैं ये ज़िम्मेदारी है। अपनी-अपनी जगह पे ठीक है, सहाफ़त जो करता है उसे गैर जानिबदार भी होना चाहिए। इस पे भी एक डिबेट बनती है कि गैर जानिबदार कैसे हो और क्या गैर जानिबदारी किसको कहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो सहाफ़त है या सहाफ़ी है, वो माशरे की आँख भी होता है, दिमाग भी होता है, सोच भी होती है। यानी जो माशरे के अंदर हो रहा होता है, रियासत जो कुछ कर रही होती है, उस रियासत का एक चेहरा जो होता है वो साफ़ ही दिखाता है। लेकिन चलें ये वाली बातें तो साफ़ ही दिखाता है या सहाफ़त होती है, ये बात की बात है कि सहाफ़त जो है वो शऊर बेदार करती है, इंसान के अंदर बेदारी लाती है, आगाही लाती है। इस तरह की बहुत सी तारीफ़ें, तहरीरें, पोस्टें देखी और एक अरसे से चल भी रहा होता है, बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में। और सहाफ़त का आलमी दिन वही इदारे, वही सहाफ़ी बनाते हैं, जो हकीकत में सहाफ़त के किसी भी तरह से मेयार पे नहीं उतरते। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दानश्वरी के लिए डिग्री हो, आपके पास किसी ओहदे के लिए डिग्री हो। बात वही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स डिग्री के मुताबिक नहीं लगा हुआ। स्वाए चंद ये जो शोबे हैं जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया या इस तरह से कुछ और शोबे होंगे। बाकी जो माशरे के अंदर हैं जैसे सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या दीगर जो अपने आप को सेक्रेटरी फलाना बने होते हैं, तो ये बस ऐसे ही होते हैं, इनके पास भी कोई उस तरह की मालूमात या कंसर्न अपनों से डिग्री नहीं होती। तो सहाफ़त के हवाले से बहुत से लोग लाइव भी क्वेश्चन करते हैं कि सहाफ़ी जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसे किसी इदारे के साथ मुंसलिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो इदारे के साथ मुंसलिक हैं वो कितनी सहाफ़त करते हैं, जिनके पास डिग्रियाँ हैं वो कितनी सहाफ़त करते हैं। यहाँ ये भी इल्ज़ाम आता है कि जब से सोशल मीडिया आया सहाफ़त ख़त्म हो गई या आज के दौर में जिसके पास मोबाइल है वो सहाफ़ी बन गया, ये इल्ज़ाम भी आता है। और इसकी अहमियत, इसकी किरदार, इसकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि तरबियत होनी चाहिए, सब ये सारी चीज़ें। लेकिन सवाल बेशुमार ऐसे हैं कि हमारा माशरा हो, हल्के में लोकल हम देखें, इंटरनेशनली देखें, दुनिया भर में देखें कि क्या दुनिया की जो मालूमात है, दुनिया की जो इस वक़्त की आगाही है, दुनिया की जहाँ ख़बर तक रसाई है, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो सामने जो आ रहे हैं, वो कौन दिखा रहा है या किसके थ्रू पहुँच रहे हैं? ठीक है, कुछ किरदार डिग्रियों का भी है, इसमें कुछ रोल परमानेंट सहाफ़त का भी है, कुछ रोल बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ियों का भी है, लेकिन इसमें रोल ये आज के दौर में उस हथियार का भी है, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं या जिसे आप कहते हैं कि इसने सब कुछ तबाह कर दिया। तबाह वही कहता है कर दिया जिसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी सामने, उसकी आवाज़ आ गई, जिसका ज़ुल्म सामने नहीं आना चाहिए था, उसका ज़ुल्म आ गया, तो कहा जाता है कि ज़ुल्म हो गया। और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें, तारीफ़ें, तहरीरें, कई अरसों से कॉलम, कहानियाँ हम खुद भी लिखते रहे। आज मैं माज़ी के अपने कॉलम जब खोल के देखता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि मैं भी तो यही कुछ लिखता था, तो फिर आज मैं कैसे बदल गया। लेकिन सोच है, करवट बदलती है, सोच ने जब ये करवट बदली, तो समझ आई कि ये क्या है? इसका किरदार क्या है? क्या ये इबादत है, ज़िम्मेदारी है? ये क्या चीज़ है सहाफ़त? माशरे के अंदर शऊर देती है, आगाही देती है, क्या करती है? तो तब इसके मानी क्या बनते हैं? जब सहाफ़त हो तो इस पर बात वही है कि अगर सहाफ़त हो तो इस पे हम कहें कि तनकीद भी करें, काम भी करें, बेहतरी करें। लेकिन क्या है? ये जो हम कर रहे हैं क्या है? ये सहाफ़त है और है, कैसी है? मैंने आज भी बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए कि जी आप जो बोल रहे हो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपने जो मुझे कमेंट्स किया ये ही तो आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी मेरी और आपके दरमियान है। जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पर इसके लिए हम आवाज़ उठाएँ कि इसकी क्या बेहतरी है, इसमें क्या नक़्स हैं, वहाँ पर हम बात नहीं कर सकते।
وہی وہ والی مثال ہوگی نا کہ ایک وجود ہوگا تو اس کو آپ بہتری کی بات کریں گے، یعنی ایک وجود ہے آپ کہیں گے یہ کمزور ہے، صحیح ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ڈھانچہ ہو، زندہ لاش ہو، اور وہ لاش کھڑی ہو تو اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ آج کے دور میں جسے ہم صافی کہتے ہیں، صافت کہتے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک زندہ لاش ہے۔ اب یہاں دیکھیں جس ملک میں چاپلوسی ہو، چاپلوسی کو صافت کہا جائے، جھوٹ، مفاد پرستی، منافقت کو صافت کہا جائے، بلیک میلنگ کو صافت کہا جائے، میں آپ کو پروف کروں گا کہ ہمارے ایسے بہت سے جو پرماننٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صافی ہیں یا صافت ہے، تو ان کے پاس یہی کچھ ہوتی ہے۔ چگلی کی جائے یا نفرت پیدا کی جائے یا ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے درمیان نفرت کا بیج بویا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ صافت ہے۔ اور صافتی اداروں کے نام پر یہاں پر بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے صافتی ادارے بنائے جائیں، بادشاہوں کو سلوٹ مارنے کے لیے، ان کی پروجیکشن کرنے کے لیے، ان کے ظلم، جبر اور ان کے قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے یہاں پہ صافتی ادارے بنے، تو وہاں پر صافت کا عالمی دن اس پہ کیا بات کریں گے آپ؟ مطلب ہم کس طرح سے کہیں گے ہم صافت ہے اور اس کا عالمی دن ہے اور اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، بہتر ہونی چاہیے۔ صافت آج سے 50 سال پہلے کسی اور رنگ میں تھی، 100 سال پہلے کسی اور رنگ میں تھی، آج کے دور میں کسی اور رنگ میں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو 50 سال، 100 سال، 70 سال، 80 سال پہلے صافت تھی تو آج بھی ایز اٹ از وہی ہو۔ نہیں، جس طرح سے دنیا میں تبدیلیاں آئی، وقت بدلا، صافت کے اندر بھی جدت آئی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کوئک ہو گئی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بدل گئی، اس کے اندر معیار بدل گیا، اس کے اندر حقیقت بدل گئی، تو ان چیزوں کو لے کر ہم چلیں گے تو تب سمجھ آئے گی، لیکن لے کر کیسے چلیں گے؟ یہاں میں بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، کچھ کہہ سکتا ہوں، کچھ نہیں بھی کہہ سکتا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو صافت کے راستے پر چلتے ہوئے مارے گئے، جو صافت کرتے ہوئے قید ہوئے، جو صافی اپنے آپ کو اوریجنل صافی تھے، وہ ملک بدر ہو گئے، ان کو سزائیں ہوئی، ان کو کوڑے مارے گئے، انہیں الٹا لٹکایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئی، انہیں غائب کر دیا گیا، انہیں سیدھی گولیاں ماری گئی۔ اور پھر صافتی ادارے جو بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صافت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے تو ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے ان کو صافی نہیں مانا۔ تو پھر کیا صافت ہے؟ پھر کون سی صافت ہے؟ یعنی کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ اصلی صافی ہے، یہ نقلی صافی ہے؟ وہ صافی جو صافت کرتے ہوئے شہید ہو گیا، جو رپورٹ کرتے ہوئے حق اور سچ دکھاتے ہوئے عوام کو مارا گیا، ادارے نے کہا، ریاست نے کہا یہ دہشت گرد تھا، یہ ملک دشمن تھا، اور کس سے کلوایا؟ صحافیوں سے کلوایا۔ کس نے نشر کیا؟ صافتی اداروں نے کیا۔ یہ ٹی وی چینل کیا ہیں؟ صحافی بیٹھتے ہیں نا یہاں پر، یہ جو کمپرومائز آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا، کون ہے یہ؟ یہی صحافی ہیں یا سڑک پہ پیدل چلنے والا صحافی ہے؟ ان سے پوچھئے گا۔ پھر جنہوں نے شعور دیا، آگاہی دی، برائی کی نشاندہی کی، یہاں معاشرے کے آنکھ بنے، جنہوں نے نشاندہی کی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، وہ ملک دشمن ٹھہرے، وہ غدار بن گئے، وہ ایجنٹ بن گئے۔ تو پھر کون ہے صحافی؟ صحافی وہ ہے اس ملک کے اندر جو غریبوں کی بستیاں اجڑتے ہوئے دیکھے اور وہ مصلحت کے لیے خاموش ہو جائے، یا صحافی وہ ہے جو امیر اور ایلیٹ کلاس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لے، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، جبر ہو گیا، وہ خاموشی نہ ہو، وہ صحافی ہے۔ جہاں خواتین پر ظلم ہو تو کہا جائے ٹھیک ہے، بچوں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، چادر اور چار دیواری کی پامالی کو اس طرح سے کیا جائے کہ جیسے کہ دشمن ملک بھی نہیں کرتا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں وہ خاموش ہوں، وہ تالیاں بجائیں، وہ کہیں ریاست ٹھیک کر رہی ہے، اور جو حق اور سچ کی آواز اٹھائیں، جو مظلوموں کی آواز بنیں، جو سچ بولیں، جو اس ملک کے اندر بتائیں کہ یہ تعصب ہے، یہ فرقہ واریت ہے، جو کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو کہیں کہ عوام دکھ میں ہے، جو شخص کہے کہ یہ مہنگائی ہے، جو صحافی کہے کہ اس ملک میں اندھیری رات ہے،
اس ملک کے اندر عام آدمی کا جینا مشکل ہے، اس سے آپ یہ کہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، تو کیسے آپ معیار سیٹ کریں گے کہ یہ صافی ہے، یہ صافی نہیں ہے، یہ صحافت ہے اور یہ صحافت نہیں ہے؟ یہاں پر یہ کم بات کی جاتی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ چھوڑیں اس بات کو، صحافت کی تعریف کیا ہے، رہنے دیں، کب سے چلی، رہنے دیں، صحافت خدمت ہے، رہنے دیں، صحافت شعور دیتی ہے، صحافت یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن ہمیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافی کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، صحافی کو پتہ ہے میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں، شعور دے رہا ہوں، دشمنی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں، یہ صحافی کو پتہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا تحفظ اسے کیسے دیا جائے۔ ہاں، آپ میں سے بہت سے دوستوں کا سوال ہوگا کہ صحافی تو ازل سے مار کھاتا آ رہا ہے، یہی تو صحافت ہے، مار تو کھاتا آ رہا ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری بھی ہونی چاہیے، اس مار کو ختم ہونا چاہیے، صحافیوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو مظلوم ہے، جو ظلم کا پسا ہوا ہے، وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے صحافیوں کے، وہ پریس کلب کے باہر رلتا ہے، وہ ٹی وی چینلوں کے باہر دھاڑے مارتا ہے، کوئی اس کی آواز نہیں بنتا، کوئی اسے سنتا نہیں ہے، وہ صحافت نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ منسلک ہو، ڈگریاں ہوں، یا ڈگریاں بعد کی بات ہے، پہلے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر وہ معیار تو لایا جائے، جس معیار کے لیے ڈگری کی ضرورت ہو، وہ معیار تو پیدا کیا جائے، جس معیار کے لیے آپ کا وہ لیول چاہیے، اور اس لیول کے لیے پھر یہ کہا جائے کہ آپ کچھ کمپیٹ کریں اپنے آپ کو۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ چند رٹے رٹائے جملوں کو ہر دفعہ بول کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے خدمت کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عالمی دن پر کیا کہا جائے، صحافت کا عالمی دن، ماتم، یا اس کی اصلاح، اس کو ہم کیا بولیں کہ اصلاح کرنی چاہیے یا اس پہ ماتم کرنا چاہیے؟ یہ تماشا بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، یا واقعی کوئی انسانی خدمت ہے، یا واقعی کوئی انسان کی ذمہ داری ہے؟ میرا نظریہ تھا، میرا خیال تھا، میری سوچ تھی، مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی، میں نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں، وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ میرا مقصد صرف یہاں پہ یہ ہے کہ صحافت کا عالمی دن، مزدوروں کا عالمی دن، انسانی حقوق کا عالمی دن، ہم عالمی دن کو چلو منائیں، اس میں اس کی یاد تازہ کریں، لیکن اس میں اس شگاگو سے شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہ یہ دیکھیں کہ آج کا مزدور کس حال میں ہے، اس کے لیے بہتری کیسے لائی جائے۔ یہ جو این جی اوز، یہ جو ادارے، یہ جو ریلیاں نکالتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ان میں کون بولتا ہے؟ صحافی بولتا ہے نا۔ تو صحافی کہے بھائی آپ میرے لیے پروگرام کر رہے ہو، مجھے یہ آزادی چاہیے، چھوڑیں، میں ملک دشمن نہیں ہوں، مجھے حق کو سچ بولنے کے لیے کچھ تو تحفظ چاہیے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، کتنے صحافی بند ہیں، کتنے بھاگے ہوئے ہیں، کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے نوکری سے نکلے ہوئے ہیں، پھر کون سا عالمی دن، کون سی خدمت اور کون سا جشن؟ اجازت دیں، اللہ حافظ۔